الرحیم واما المقتضى فزیادۃ علی النص ثبت شرطا لصحۃ المنصوص علیہ. ایک منٹ جی دوبارہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واما المقتضى فزیادۃ علی النص ثبت شرطا لصحۃ المنصوص علیہ بس وہ بات چل پڑھ دے ٹھیک ہے پڑھ دے. لما لم يستغني عنه یستغنى عنہ فوجب تقدیم لتصحیح المنصوص فقد اقتضاء النص فصار المقتضى بحکمه حکما للنص وثابت به يعدل الثابت بدلالة النص الا عند المعارضة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استدلال بعبارت النص، باشارت النص، بدلالت النص اور باقتضاء النص. اس کا بیان ہو رہا ہے. دلالت النص کا، عبارت النص کا بیان ہو چکا، اشارت النص کا بھی اور دلالت النص کا بھی. اب ہے مقتضی النص. کیا مقتضی النص کیا ہے؟ پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں. کہا کہ واما المقتضی فزیادۃ علی النص. مقتضی النص نص پر اس زیادتی کا اور اضافے کا نام ہے جو منصوص علیہ کی صحت کے لیے، منصوص علیہ کی صحت کے لیے بطور شرط ثابت ہو. تو جو ہے مقتضی النص اس زیادتی کا، نص پر اس زیادتی اضافے کا نام ہے کہ جو منصوص علیہ کی صحت کے لیے بطور شرط ثابت ہو، بطور شرط مانی جائے. بات سمجھے نہیں؟ آپ دیکھیں، مثال سمجھیں گے تو بات بالکل آسان ہو جائے گی. پہلے مثال پیش کی تھی، اس نے کسی سے کہا کہ آتک عبدک عنی بألف درہم، اپنا غلام میری جانب سے 1000 درہم کے بدلے آزاد کر دے. تو اب غلام تمہارا، آزادی میری طرف سے کیسے پائی جا سکتی ہے؟ غلام تمہارا تو آزادی تمہاری طرف سے پائی جائے گی. اچھا، آزادی تمہاری طرف سے پائی گئی تو 1000 روپے میرے اوپر، 1000 درہم میرے اوپر کیسے لازم ہوں گے؟ تم نے اپنا غلام آزاد کیا، تم جانو، تمہارا کام جانے. بات پہ توجہ دینا. اب یا تو یہ کلام لغو ہے، اس نے کہا آتک عبدک عنی بألف درہم، یا تو یہ گفتگو لغو ہے. اس کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے، اس کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے یہاں پر کچھ نہ کچھ اضافہ ماننا پڑے گا، کچھ نہ کچھ زیادتی ماننی پڑے گی. سمجھو بات کو. وہ جو زیادتی ہم مان رہے ہیں، وہ اضافہ مان رہے ہیں، اس کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے، وہ مقتضی النص ہے. بات سمجھے نہیں؟ کیا کہا؟ اما المقتضی فزیادۃ علی النص. ہوگی نص پر زیادتی، ہوگی نص پر لیکن وہ جو زیادتی ہے وہ کیوں ہے؟ کہا ثبت شرطا لصحۃ المنصوص علیہ، منصوص علیہ کی صحت کے لیے بطور شرط مانی جائے، بطور شرط ثابت ہو، پائی جائے. نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہے. اب جب اس نے کہا آتک عبدک عنی بألف درہم، اب منصوص علیہ ہے آتک عبدک عنی بألف درہم، اپنا غلام میری طرف سے 1000 کے بدلے آزاد کر دو. اگر اس کی صحت ہو تو یہاں پر کچھ اور ماننا پڑے گا. کیا؟ بے عبدک الیہ، یا بے نی عبدک بألف درہم، میرے ہاتھوں تو اپنا غلام بیچ 1000 درہم کا. ثم کن وکیلی، پھر تو بن میرا وکیل. ثم آتک عنی، پھر اسے میری جانب سے آزاد کر دے. ٹھیک ہے نا؟ بے نی عبدک بألف درہم، میرے ہاتھوں اپنا غلام 1000 درہم کا بیچ. ثم کن وکیلی، پھر بن میرا وکیل. ثم آتک عنی، پھر اس کو میری جانب سے آزاد کر دے. اب بولا تھا اس نے کہ بے عبدک عنی بألف درہم، یہ ہے منصوص علیہ، یہ ہے نص.
اس کی صحت کے لیے یہ ساری کلام ماننا پڑے گی، یہ ساری زیادتی اضافہ ماننا پڑے گا۔ یہ جو اضافہ ہے، یہ جو زیادتی ہے، یہ مقتضی النص ہے۔ بات سمجھے؟ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے یہاں پر بے بطور اقتضاء ثابت ہے اور توکیل بطور اقتضاء ثابت ہے۔ اس نے نہ یہ کہا کہ بے نی ابدک، اور نہ یہ کہا کہ بھئی کن وکیلی، دونوں نہیں کہے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ آتک عبدک عنی بألف درہم، میری جانب سے اپنا غلام 1000 درہم کا آزاد کر دے۔ چلیں اس کے اس جملے کو توکیلی بنا لیتے ہیں، آتک عبدک عنی بألف درہم، لیکن بے تو پھر بھی مذکور نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں، یہاں پر بے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن بے نہ مانے تو یہ جملہ درست نہیں ہے، لغو چلا جائے گا۔ تو اس منصوص علیہ کی صحت کے لیے بے کو ماننا ضروری ہے نہیں ہے؟ جی یہی مقتضا ہے۔ مقتضا سمجھے نہیں سمجھے؟ زیادت علی النص، نص پر زیادتی اضافہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر اضافہ نہیں، آپ کو بتایا تھا کچھ اضافے وہ ہیں کہ جو نص کی صحت شرعیہ ان پر موقوف نہیں، وہ ہے ہمارے نزدیک استدلالات فاسدہ۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہیں؟ استدلالات فاسدہ۔ اس لیے ان کی ہم یہاں بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ زیادتی جو منصوص علیہ کی صحت کے لیے بطور شرط مانی جائے، بطور شرط پائی جائے۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ مانا کریں بر المقتضا، تو زیادت نص پر ثابت ہے بطور شرط منصوص علیہ کی صحت کے لیے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب غور کریں کہ یہ گفتگو پوری ہو گئی، تعریف اس کی ہو گئی کہ زیادت علی النص ثبت شرطا لصحت المنصوص علیہ، زیادت علی النص ثبت شرطا لصحت المنصوص علیہ۔ بات پہ توجہ ہے؟ یہ تعریف اس کی مکمل ہو گئی۔ اب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مقتضی النص ہے، یہ جو منصوص ہے اس سے مقدم مانا جائے گا یا مؤخر مانا جائے گا؟ توجہ ہے؟ یہ سوال ہے الگ کہ جو مقتضی النص ہے اسے منصوص علیہ سے مقدم مانا جائے گا یا مؤخر مانا جائے گا؟ اس کا جواب دیتے کہ لما لم یستغن عنہ، لما لم یستغن عنہ وجب تقدیمہ لتصحیح المنصوص، لما لم یستغن عنہ وجب تقدیمہ لتصحیح المنصوص۔ بات یہ کہ اس سے استغنا نہیں ہے، جس کلام کو ہم یہاں پر مان رہے ہیں، جس کلام کو ہم یہاں پر بطور اقتضاء اس کو مقدر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا مقدر میں، محذوف میں اور مقتضا میں فرق ہے، یہ آگے چل کے خود بیان کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ، وہاں پر تفصیل آئے گی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لہذا مقدر نہیں، یہاں پر اگر مقدر یا معذوف کہا جا رہا ہے تو یہ صرف سہولت کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کو ہم مان رہے ہیں بطور اقتضاء، جی اس سے استغنا نہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیں عدم استغنا کی حیثیت کون سی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس سے استغنا نہیں، وہ ضروری ہے۔ ذہن میں رکھیں ازرو رکن ضروری ہے، ازرو نتیجہ ضروری ہے، یا ازرو شرط ضروری ہے؟ توجہ ہے؟ لما لم یستغن عنہ، اس سے استغنا نہیں۔ لیکن جس چیز سے استغنا نہیں ہوتا، جو چیز لازمی ہوتی ہے، کبھی وہ رکن بنتی ہے، کبھی وہ شرط بنتی ہے۔ یہاں پر عدم استغنا کی کون سی کیفیت ہے؟ رکن والی، شرط والی؟ حکم کو رہنے دیں، کون سی ہے؟ ارے شرط کی ابھی پڑھ چکے ہیں یار، کیا ہو گئے کاظم، بال بڑے ہو گئے ہیں جی۔ تو یہ کون سی کیفیت ہے؟ شرط والی۔ لما لم یستغن عنہ، اس سے استغنا نہیں، اور عدم استغنا کی کون سی کیفیت ہے؟ شرط والی۔ تو شرط کیا ہوتا ہے؟ مشروط پر مقدم، ایسا نہیں ہوتا؟ شرط مشروط پر مقدم، اسے کہا واجب تقدیمہ لتصحیح المنصوص، منصوص کی تصحیح کے لیے کیا ہے؟ اس کی تقدیم ضروری ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ لما لم یستغن عنہ، اس سے استغنا نہیں،
ذہن میں رکھیں فقط اس سے تقدیم کا، فقط اتنے جملے سے تقدیم لازم نہیں آتی، تقدیم لازم آئے گی ما قبل جو اس کی کیفیت ہے عدم استغنا کی، اس کو ملحوظ کریں گے، اس کو ملحوظ رکھا جائے گا. سمجھے بات کو؟ اس کو آپ نے ملحوظ رکھا. بھئی عدم استغنا کی کون سی کیفیت ہے؟ کہا عدم استغنا کی کیفیت ہے شرط والی، رکن والی نہیں. اگر رکن والی ہو، رکن سے بھی جو ہے شے وہ مستغنی نہیں ہوتی، شرط سے بھی شے مستغنی نہیں ہوتی. لیکن رکن سے مستغنی نہیں ہوتی تو رکن کی تقدیم واجب نہیں، شرط سے مستغنی نہیں ہوتی، شرط کی تقدیم واجب ہے. تو ما قبل جو کیفیت ہے عدم استغنا کی اس کا لحاظ کریں گے تو اب تقدیم کا وجوب وہاں سے مفہوم ہوگا. بات آپ سمجھے نہیں؟ معنی کریں. جبکہ نہیں استغنا اس سے واجب ہے مقتضا کی تقدیم منصوص کی تصحیح کے لیے. توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ لما لم یستغن عنہ واجب تقدیمہ لتصحیح منصوص، اس کو مستقل جملہ بنایا. ٹھیک ہے؟ تعریف یہ بنائی ہم نے وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَزِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ ثَبَتَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ. مقتضا کیا ہے؟ نص پر وہ زیادتی ہے. دیکھو نا، زیادتن کو ہم نے بنایا موصوف، یہ جو بولا وہ زیادتی ہے، اس کو بنایا ہم نے موصوف. تو ثبت شرط لصحۃ المنصوص علیہ، یہ اس کی صفت بنا. نص پر وہ زیادتی جو منصوص علیہ کی صحت کے لیے بطور شرط ثابت ہو، بطور سمجھ رہے بات کو؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تعریف ہو گئی. لما لم یستغن عنہ، یہ نیا جملہ بنایا، ایک سوال کا جواب کہ وہ جس کو ہم بطور اقتضاء وہاں پر مان رہے ہیں اس کو مقدم مانیں گے یا مؤخر مانیں گے. انہوں نے کہا لما لم یستغن عنہ اے شرطن واجب تقدیمہ علی المنصوص، واجب تقدیمہ لتصحیح المنصوص. بات سمجھے نہیں؟ یہ ایک تقریر ہے کلام کی، عبارت کی. دوسری عبارت کا یوں کریں آپ، لما لم یستغنا عنہ، اس کو الگ جملہ نہ بنائیں، اس کو جوڑیں شرطن کے ساتھ، اس کو جوڑیں شرطن کے ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ کہا کہ زیادتن علی النص سے ثبت شرطن، بطور شرط ثابت ہے، بطور شرط ثابت ہے. تو وہ بطور شرط کیوں ثابت ہے؟ بطور شرط کیوں ثابت ہے؟ آپ اس کو بطور شرط کیوں مان رہے ہیں؟ کہا لما لم یستغن عنہ. اب لما نہ کریں، لما لم یستغن عنہ، کیونکہ اس سے استغنا نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس سے استغنا نہیں ہے، اس عدم استغنا کی وجہ سے ہم اسے بطور شرط مان رہے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ اب یہ لما اگر پڑھیں تو آپ شرطن کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. میں نے آپ کو بتایا کہ لما لم یستغن عنہ واجب تقدیمہ لتصحیح المنصوص. آپ اس کو الگ جملہ بنائیں اور اس سوال کا جواب کہ بھئی یہ جو مقتضا ہے وہ کلام سے، منصوص سے، نص سے مقدم ہوگا، مؤخر ہوگا، یا اس کو کہاں پر مانا جائے گا. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لما لم یستغن عنہ واجب تقدیمہ لتصحیح المنصوص، چونکہ اس سے استغنا نہیں اور عدم استغنا کی کیفیت ما قبل کلام سے مفہوم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بطور شرط. آپ خوش ہو رہے ہو کسی بات پہ؟ اچھا صحیح، یہ خوش ہو رہے تو بتاؤ، ہو سکتا ہے 14 اگست آ رہی ہے اس وجہ سے بھی. جی باز آزاد ہوا تھا نا یہ فاروق. تو لما لم یستغن عنہ وجب تقدیمہ لتصحیح المنصوص، چونکہ اس سے استغنا نہیں اور عدم استغنا کی کیفیت پہلے مذکور ہو گئی کہ وہ ہے شرط والی، اور شرط کے مشروط پر مقدم، لہٰذا اس کو مقدم مانا جائے گا. بات سمجھے؟ اور دوسری اس کی تقریر یہ کہ لما کے بجائے اس کو لما پڑھے. اب یہ جڑے گا کس کے ساتھ؟ شرطن کے ساتھ. سمجھے بات کو؟ ثبت شرطن، بطور شرط ثابت ہے. کیوں؟ لما لم یستغن عنہ، اس استغنا نہیں ہے. استغنا نہ ہونے کی وجہ
وہ پہلے بتا دی. وہ کیا؟ لصحت المنصوص علیہ، منصوص علیہ اس کے بغیر درست نہیں، منصوص علیہ اس کے بغیر صحیح نہیں. کیونکہ منصوص علیہ اس کے بغیر درست نہیں، اس کے بغیر صحیح نہیں، اس کو اس کی صیانت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، کس سے بچانے کے لیے؟ لغو ہونے سے. اس کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ماننا ضروری ہے. بات سمجھو؟ تو اب لما کا تعلق ہو گیا شرطن کے ساتھ. بات سمجھے؟ توجہ ہے. اب یہ جو واجبہ تقدیم ہو ہے یہ اس مکمل پر متفرع ہے. اگر لما لم یستغنا عنہ ہو، یہ لما پڑھے تو اب واجبہ اس لما لم یستغنا، اس کا لما کا جواب بنے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر لما لم یستغنا عنہ اس کو جوڑ دیں شرطن کے ساتھ، اب فواجبہ تقدیم ہو اس مکمل پر متفرع. توجہ ہے؟ کیونکہ ماقبل میں گفتگو میں اس کا شرط ہونا مذکور مذکور ہو چکا، اور جو شرط ہے وہ مشروط پر مقدم. کا واجبہ تقدیم ہو لتصحیح منصوص، منصوص کی صحت اس پر موقوف، منصوص کی صحت کے لیے وہ شرط، لہٰذا منصوص کی تصحیح کے لیے اس کو مقدم ماننا ضروری. بات اب بھی وہ حاصل ہو گئی کہ ہوگا یہ مقدم، لیکن گفتگو کی تقریر تھوڑی بدلی ہے. توجہ ہے؟ پتہ نہیں لگ نہیں رہا، مجھے لگ رہا ہے تم جو جشن منانے کی نیت کیے بیٹھے ہو، جبکہ نہیں استغنا اس سے واجب ہے اس کی تقدیم منصوص کی تصحیح کے لیے. توجہ ہے نہیں ہے؟ آپ دونوں تقریروں میں سے جو تقریر بھی کریں، ایک سوال ثابتہ پر ہر حال میں وہ وارد ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا زیادتن ہے موصوف اور ثابتہ کیا ہے اس کی صفت. زیادتن مؤنث اور ثابتہ میں ہوا ضمیر جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے. تو اب مرجع مؤنث ہے، راجع مذکر ہے، اعتراض بنا نہیں؟ تو پھر اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ یہ بتاویل مذکور بھی ہو سکتا ہے. زیادت مصدر ہے نا، ٹھیک ہے نا، زیادت مصدر ہے، اور مصدر میں جو اس کی تانیث ہے وہ ملحوظ نہیں بھی ہوتی. مصدر کے بارے میں کہا جاتا ہے لا یذکر ولا یؤنث، لا یثنى ولا یجمع، نہ مذکر نہ مؤنث نہ مثنیٰ نہ مجموع. سمجھے بات کو؟ تو اب یہ تا جو ہے اگرچہ اگر کسی اور کلمہ کے اندر ہوتی تو اس کی تانیث کا لحاظ ضروری ہوتا، یہ مصدر کے اندر ہے لہذا تانیث کا لحاظ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے کہ ثابتہ میں مذکر کی ضمیر اس کی طرف لوٹا دی گئی. سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں. زیادت علی النص یہ زیادت موصوف ہے اور ثابتہ اس کی صفت ہے. تو زیادت مؤنث اور ثابتہ میں ہوا ضمیر جو ہے وہ مذکر، تو مؤنث کی جانب مذکر کی ضمیر درست نہیں ہے. یہ اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بتاویل مذکور ایک، یہ بتاویل مذکور جو ہے نا یہ تو توجیہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. بتاویل مذکور والی توجیہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ مصدر ہے، زیادت المصدر ہے، مصدر کے اندر جو تا ہے اس میں تانیث کا لحاظ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ المصدر لا یذکر ولا یؤنث ولا یثنى ولا یجمع، لہٰذا اس میں تانیث کا لحاظ ضروری نہیں ہے. تو گویا کہ ہوتا ہے تانیث موجود ہی نہیں ہے. مزیدن ہے، زیادت نہیں ہے، مزیدن ہے. مزید بھی مصدر ہے، ایک مزید اس میں مفعول بھی ہے، ذہن میں رکھنا. مزید اس میں مفعول بھی ہے اور مزید مصدر میمی بھی ہے. یہاں پر مزید جو کہا مصدر میمی کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو زیادت مزید ایک ہی چیز ہے. گویا کہ کہا کہ اما المقتضی فمزید علی النص، فمزید علی النص وہ مصدر ہے. تو ثابتہ میں ہوا ضمیر کا مرجع مزید مذکر ہے، ثابتہ میں ہوا ضمیر مذکر ہے، مذکر کی ضمیر جو ہے مذکر کی طرف لوٹ رہی ہے. بات سمجھے ہو؟ معنی کریں. بہرحال مقتضی تو زیادت نص پر ثابت ہے منصوص علیہ کی صحت منصوص علیہ کی صحت کے لیے بطور شرط، جبکہ نہیں استغنا اس سے تو واجب ہے مقتضی کی تقدیم منصوص کی تصحیح کے لیے. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ نص ہے اس کی مقتضی، وہ ہو گیا مقتضی. توجہ ہے نہیں؟ نص ہے اس کی مقتضی اور وہ ہو گیا اس کا مقتضی. جب نص ہو گئی اس کی مقتضی
ذہن میں رکھیں مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر نص کا حکم بنے گا. نص ہے اس کی مقتضی، وہ ہو گیا مقتضا. تو جب وہ نص کا مقتضا ہے اور نص اس کی مقتضی ہے تو اب وہ اپنے حکم سے مل کر وہ کیا ہے، وہ نص کا حکم بنے گا. میں اس کی مزید وضاحت بتاتا ہوں. توجہ ہے؟ ایک بار پھر سمجھیں کہ نص ہے اس کی مقتضی اور وہ ہے نص کا مقتضا. جب وہ نص کا ہوا مقتضا تو اب وہ اپنے حکم کے ساتھ مل کر نص کا حکم بنے گا. اپنے حکم کے ساتھ مل کر توجہ ہے، بات سمجھے. مقتضا کا حکم مقتضا کے تابع، بات تو واضح ہے نا. مقتضا کا حکم اور مقتضا مقتضی کے تابع، ایسا نہیں ہے. مقتضا کا حکم مقتضا کے تابع اور مقتضا مقتضی کا تابع. تو اب مقتضا بھی مقتضی کے تابع اور مقتضا کا حکم بھی مقتضی کے تابع. مقتضا کے تابع نہیں، مقتضی کے تابع. ہاں، مقتضا کا حکم مقتضا کے تابع اور مقتضا مقتضی کے تابع. تو اب مقتضی کے جو مقتضا ہے وہ مقتضی کا تابع، مقتضا کا حکم مقتضا کے تابع، تو اب وہ بھی مقتضی کے تابع. دونوں مل کر کس کے تابع؟ مقتضی کے تابع. بات سمجھے؟ یہ کہا کہ اقتضا النص، نص ہو گیا اس کی، نص کیا اس کے لیے مقتضی، نص کیا اس کے لیے، تو پھر نص ہو گئی اصل. سمجھ رہے بات کو؟ اب یہ جو ہے نا فقد اقتضا النص، یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بولنے کی حاجت یہ ہے کہ اس کی حیثیت بتانے کے لیے کہ نص یہاں پر اصل کی حیثیت رکھتی ہے. مقتضا کا تقاضا کیا نص نے، نص ہو گئی اصل، مقتضا ہو گیا اس کا حکم اور اس کا تابع. ٹھیک ہے؟ اور مقتضا کا حکم پھر مقتضا کے تابع. تو جو ہے مقتضا کا حکم مقتضا کے تابع اور یہ نص کے تابع، تو لہٰذا دونوں نص کے تابع، دونوں نص کا حکم. بات سمجھے؟ معنی کریں تو تحقیق ہے اس کا ایک تقاضا کیا نص نے، تو ہو گیا مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر نص کے لیے حکم. تو جو ہے نہیں ہے، تو جو ہے خارجی طور پر یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے کیا کہا؟ ابھی آپ نے کہا وجب تقدیم ہو، مقتضا جو ہے اس کی تقدیم واجب ہے. ٹھیک ہے؟ اب کہہ رہے ہیں فصار المقتضا بحکمی حکم للنص، جو حکم ہے اس کی تو شے سے تاخیر ضروری ہے. اور حکم تو اثر مترتب ہے نا، ایسا نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ اثر مترتب. جب حکم ہے اثر مترتب تو لازمی طور پہ وہ مؤخر ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تقدیم واجب ہے. ایک ہی مقام پہ آپ نے اس کی تقدیم کا وجوب بھی بتایا اور اس کی تاخیر بھی بتائی. دونوں باتوں میں آپس میں تعارض ہے. اگر تقدیم واجب ہے تو اب تاخیر نہیں ہے، اگر تاخیر یہ بطور حکم ثابت ہے تو تقدیم واجب نہیں ہے. یہ اعتراض، تو اس کا جواب سمجھیں کہ یہاں پر تقدیم واجب ہے اور حیثیت سے، اور جو اس کو حکم قرار دیا اور حیثیت سے. بات سمجھے نہیں؟ تقدیم واجب ہے اور حیثیت سے، اور جو تاخیر ہے وہ اور حیثیت سے. آپ دیکھیں نا جس کو آپ علت غائیہ کہتے ہیں، علت غائیہ تصور میں پہلے اور وجود میں بعد میں. تقدیم بھی ہے تاخیر بھی ہے. تقدیم کس حیثیت سے؟ تصور میں. اور تاخیر کس حیثیت سے؟ وجود میں. یہاں پر تقدیم بھی ہے اور تاخیر بھی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تقدیم کیوں ہے؟ منصوص علیہ کی صحت اس پر موقوف ہے. منصوص علیہ کی صحت کے لیے اس کی تقدیم واجب ہے. بات سمجھے؟ اور تاخیر کس حیثیت سے ہے؟ توجہ رکھیں کہ وہ جو مقتضا ہے وہ موجود ہے، یہاں پر موجود ہے، تو اس کی اضافت کس کی طرف کرو گے؟ نص کی جانب. وہ کس کی جانب منسوب ہوگا؟ اس نے جو کہا کہ بے ابدا کنی بے الف درہم، تیرا غلام میری طرف سے 1000 کا آزاد کر دے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں اس نے مجھے کہا تھا بھائی بے نی ابدا کا، میرے ہاتھوں اپنا غلام بیچ. سمجھے بات کو؟ تو یہ اس نے کب کہا؟ ان باتوں کی نسبت کدھر ہوگی؟
इन बातों की निस्बत हो गई उसके इस जुमले की जानिब कि आतिक अब्दक अन्नी बि अल्फ़ि दिरहमिन, तो उसका ये जुमला बे नी अबदा का बे अल्फ़ि दिरहमिन सुम्मा कुन वकीली, ये सारे का सारा क्या है, इसकी निस्बत है बे अब्दक अन्नी बि अल्फ़ि दिरहमिन की जानिब। समझे बात को, वो इसकी जानिब मंसूब। और गौर करना वो जो बे है, एक है ये कलाम बे अब्दक अन्नी बे अल्फ़ि दिरहमिन, समझे बात को, बे अब्दक अन्नी बे अल्फ़ि दिरहमिन, एक ये कलाम है और एक बे है। ये जो कलाम है ये मुक्तज़ा है और इसके तहत जो बे है वो मुक्तज़ा का हुक्म है। हुक्म मुक्तज़ा की जानिब मंसूब और मुक्तज़ा मुक्तज़ी की जानिब मंसूब। इस हैसियत से ये ताबे भी है। बात समझ रहे हो नहीं जी? मैं अभी जो है वो मुकम्मल करके सबसे बयान करवा रहा हूँ, दोबारा समझो ध्यान से इनायतुल्लाह, ठीक है ना? अब ध्यान कर, देखो जाफरी भी अपसेट होके बैठ रहा है, तो जो रखिए। सवाल ये है कि कहा वाजब तकदीम हो, इसकी तकदीम वाजिब है। अब कह रहे हैं सारल मुक्तज़ा बिहुक्मी हुक्मन लिन्नस, जो हुक्म नस है वो तो मुअख्खर है, वो तो ताबे है, ठीक है। तकदीम, जिसकी तकदीम वाजिब है वो मुकद्दम है, लाजमी तौर पे जो शर्त है वो मुकद्दम है और जो हुक्म है वो मुअख्खर है। एक ही कलाम में उसको मुकद्दम भी करार दिया, उसको मुअख्खर भी करार दिया। ये एतराज़, तो उसका जवाब ये है कि ये तकदीम और ताख़ीर में हैसियतें मुख्तलिफ हैं। चूँकि कलाम की सेहत उस पर मौकूफ़ है, इसलिए वो कलाम की सेहत का मौकूफ़ है, यूँ वो शर्त, जब वो शर्त है तो लिहाजा तकदीम वाजिब है। लेकिन अब उस कलाम की निस्बत किसकी तरफ होगी, उस कलाम की, उस मुक्तज़ा की इजाफ़त किस चीज़ की तरफ होगी, उसकी इजाफ़त मुक्तज़ी की तरफ होगी, नस की जानिब होगी। जब उसकी इजाफ़त नस की जानिब, तो लाजमी तौर पर नस उसके लिए असल, वो नस के लिए ताबे। समझे बात को? उसको हमने माना क्यों? ताकि नस क्या है वो दुरुस्त हो जाए। नस की सेहत के लिए उसको बतौर शर्त हमने माना, समझो बात को। लेकिन अगर नस न होती, नस न होती हम वो भी ना मानते। तो उसको माना तो नस के लिए, नस असल भी है और नस की सेहत उस पर मौकूफ़ भी है, दोनों चीज़ें हैं। बात समझी? माना करें तो हो गया मुक्तज़ा अपने हुक्म के साथ नस का हुक्म, नस के लिए हुक्म, ठीक हो गया। ज़हन में रखें कि अब इसका हुक्म बताते, हुक्म क्या है? इसका हुक्म दलालत नस के हुक्म की मानद है। इशारत नस का कहा था इबारत नस की तरह, लेकिन इंद तारुज़ इबारत नस को रुझान। फिर दलालत नस के बारे में कहा कि इशारत नस की तरह, लेकिन इंद तारुज़ इशारत नस को रुझान। अब जो मुक्तज़ा नस है उसको हुक्म दलालत नस की तरह, लेकिन इंद तारुज़ दलालत नस को रुझान। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर हुक्म, चारों जो हैं वो इस बात हुक्म में कती हैं, चारों इस बात हुक्म में कती हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? चारों में फ़र्क ये है कि इंद तारुज़ हर मुक़द्दम मुअख्खर पर राजे है, हर मुक़द्दम मुअख्खर पर माना करें। और साबित इससे बराबर है दलालत नस से साबित होने वाले के, मगर उस के साथ, किसके साथ? यानी दलालत नस से जब तक मुआरज़ा हो, दलालत नस से मुआरज़ा के वक्त, यानी दलालत नस से मुआरज़ा हो तो अब क्या है? दलालत नस को रुझाना हासिल हो। आगे फिर पढ़ते हैं।